لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان بشنو آدم بالماء والطين وعلى آله وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب جانی مولانا رحمت علیہ حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مائع ناز میں وغیرہ رضے کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی. خالق کائنات ہمارا یہاں پر آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پچھلے جمعہ المبارک کو ہم نے پسندیدہ صفات کے متعلق کچھ باتیں سنی تھی اور پسندیدہ صفات میں سے جو سب سے پہلی صفت علماء نے ذکر کی وہ تھی کہ بندہ متقی بن جائے، بندہ پرہیزگاری اختیار کرے، بندہ اللہ پاک سے لو لگا لے، بندہ اللہ کا پیارا بن جائے، بندہ اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے. اب جب اس راستے پر بندہ چلتا ہے کہ وہ متقی بننے کی کوشش کرے یا وہ اللہ کا پیارا بننے کی کوشش کرے، یا کوئی بھی مسلمان ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو آزمائش کی بھٹی سے گزارتا ضرور ہے. رب کریم کبھی تو بندے کو دیکھ کر نوازتا ہے، کبھی تو بندے کو دیکھ کر اس کو آزماتا ہے، اور رب کریم کبھی بندے سے واپس لے کر اسے آزماتا ہے. یعنی آزمائش شرط ہے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر کے آزمائے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ واپس لے کر آزمائے، آزمائش شرط ہے. اور یہ صرف آپ کی میری بات نہیں، بلکہ اللہ نے جو انبیاء بھیجے، اللہ نے جو رسول مبعوث فرمائے، ان رسولوں کے ساتھ بھی آزمائش والا معاملہ رہا. آپ کی یا میری آزمائش ہوتی ہے تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے کہ اگر بندہ آزمائش آنے پر، تکلیف آنے پر، غم آنے پر صبر کرتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جس بندے کو کوئی غم آیا، جس بندے کو کوئی تکلیف آئی، کس بندے کو کوئی پریشانی آئی، حتیٰ کہ اگر پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کانٹے کے بدلے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وہ کانٹا چبھنا بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو آزمائشوں کا معاملہ صرف ہم تک محدود نہیں، بلکہ آزمائشیں اللہ کے انبیاء کی بھی ہوتی رہی. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بڑا اہم ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ رسول گزرے، ہر وقت اللہ کی حمد بیان کرتے رہتے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے. شیطان اس بات سے بڑا جلتا تھا. شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ یہ جو تیرا بندہ یونس ہے نا، یہ جو تیرا بندہ ایوب ہے، یہ تیرا جو شکر ادا کرتا ہے وہ اس لیے ادا کرتا ہے کہ تو نے اس کو بہت زیادہ
یہ جو تیرا شکر ادا کرتا ہے یہ اس لیے ادا کرتا ہے کہ تو نے اس کو بہت بڑا مال دے رکھا ہے۔ یہ جو تیرا شکر ادا کرتا ہے یہ اس لیے ادا کرتا ہے کہ تو نے اس کو نعمتوں کی کثرت دے رکھی ہے۔ اگر تو اس سے یہ ساری چیزیں لے لینا تو یہ تیرا شکر ادا نہیں کرے گا۔ یعنی شیطان اللہ کی بارگاہ میں اپنے حسد کو گویا کہ پیش کر رہا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو نواز رکھا ہے، کثرت اولاد اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، کثرت کے ساتھ مال و دولت اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، کثرت کے ساتھ ازواج عطا فرمائی، کثرت کے ساتھ زمین کے اوپر ملکیت عطا فرمائی۔ اب شیطان یہ ساری چیزیں دیکھ کر جلتا تھا، حسد کرتا تھا کہ اللہ نے مال و دولت کی بھی کثرت دے رکھی ہے، اللہ نے اولاد کی بھی کثرت دے رکھی ہے، اللہ نے دنیا کے اوپر معاملات کی بھی کثرت دے رکھی ہے، گویا کہ اللہ نے بادشاہت دے رکھی ہے، اور یہ اس بادشاہت کے شکرانے کے طور پر اللہ کی حمد و ثنا کو بجا لاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہتے ہیں مولا یہ جو ایوب تیرا بندہ جس کو تو نے اپنا نبی بنا رکھا ہے یہ تیرا شکر اسی لیے کرتا ہے کہ تو نے اس کو مال دیا ہوا ہے، یہ تیرا شکر اسی لیے کرتا ہے کہ تو نے اس کو اولاد دے رکھی ہے، یہ تیرا شکر اسی لیے کرتا ہے کہ تو نے اس کو نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اگر تو ان سے نعمتیں لے لیتا ہے تو یہ تیرا شکر نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے بڑا زور لگایا کہ آ کر حضرت ایوب علیہ السلام پر اپنا وار چلائے، مگر اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے اپنے نبیوں کو محفوظ کر رکھا ہے، شیطان کا کوئی زور نہ چلا، تو شیطان نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اب رب عز و جل نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے؟ شیطان کہتا ہاں بالکل ایسی بات ہے۔ رب نے فرمایا جا میں نے تجھے ایوب کے اوپر زور دے دیا، تجھے اس کے اوپر مسلط کر دیا، لیکن میرا بندہ ایوب اگر میں اس سے آزمائی اس سے نعمتیں واپس بھی لے لوں یہ تب بھی میرا شکر ہی ادا کرتا رہے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ایوب کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے آپ کی طرف آزمائش آنے والی ہے، آپ کو آزمائشوں میں مبتلا کیا جانے والا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو 70,000 قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا۔ آج کل گرمی بڑی شدید ہے، واقعی گرمی شدید ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آج یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی، اللہ نہ کرے جہنم میں جانا پڑ گیا تو کیا معاملہ بنے گا۔ یہ گرمی جہنم کی گرمی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے پہلے دن آزمائش یہ نازل کی کہ آپ کے پاس اللہ نے آپ کو جو اولاد عطا کی تھی آپ کی ساری اولاد فوت ہو گئی۔ جتنی بھی اولاد تھی آج ہمارا ایک لخت جگر ایک بیٹا یا ایک بیٹی فوت ہو جائے، ایک چھوٹا بچہ فوت ہو جائے، پیدا ہونے کے 1-2 منٹ کے بعد 1-2 مہینے کے بعد فوت ہو جائے، ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، باپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ نے اولاد دے رکھی تھی، جوان اولاد تھی، بچے بھی تھے، اللہ نے آزمائش میں مبتلا کیا، اللہ نے ساری اولاد کو فوت کر دیا، سب کے سب فوت ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا اللہ نے اولاد فوت ہو گئی ہے تو بجائے اس کے کہ ناشکری کرتے اللہ کی عبادت اور زیادہ اچھے طریقے سے کرنا شروع کرتی کہ مولا تو نے اولاد دی تھی تو نے واپس لے لی، تیری مرضی۔ دوسرے دن یہ آزمائش نازل ہوئی کہ اللہ نے آپ کو جتنا بھی مال و دولت عطا کیا ہوا تھا، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں تھا، چاہے وہ باغیچوں کی صورت میں تھا، چاہے وہ باغات کی صورت میں تھا، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے سارے باغات جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ آپ پھر بھی زبان سے ناشکری نہیں کرتے، اللہ کی عبادت اور زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی بارگاہ سے یہ آزمائش آتی ہے کہ آپ کے جسم پر آبلے نکل آتے ہیں، آپ کے جسم پر دانے نکل آتے ہیں، ایک ایک کر کے آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، صرف ایک فرما بردار بیوی آپ کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اتنی آزمائشوں میں مبتلا ہونے کے بعد بھی کہتے مولا تیرا شکر ہے، تو نے جب تک چاہا میں نے ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا اور آج تو نے مجھے آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے، اگر میرا تیرے ساتھ تعلق ثابت رہا، میں تیری محبت پر قائم رہا تو انشاءاللہ میں اپنی زبان پر شکوہ نہیں لاؤں گا بلکہ صبر کے ساتھ یہ زندگی گزار دوں گا۔ اور علماء نے لکھا ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اور جب آزمائش کی مدت پوری ہوئی اللہ نے پہلے سے زیادہ اولاد عطا فرمائی، پہلے سے زیادہ باغیچے عطا فرمائے، پہلے سے زیادہ مال و دولت عطا کی، پہلے سے زیادہ عزت عطا کی۔ کیوں کہ جو آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، تکلیفوں پر صبر کرتا ہے،
پر اس کی نعمتوں کو اور بڑھا دیتا۔ دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے جب پالے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی نا، وہ جو عیسیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے والا معاملہ تھا، اس کا بیک گراؤنڈ اصل میں کیا تھا؟ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، مولا مجھے یقین ہے، مگر میں یہ خواہش اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ باطن کی آنکھوں سے تو دیکھا ہے، میں ظاہر کی آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب نے فرمایا 4 پرندے پالو، اور جب وہ تجھ سے مانوس ہو جائے نا، آج گھر میں اگر بلی بھی پالی ہو نا، اور بلی کو مخصوص آواز لگا کر پکارا جائے تو بلی اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ تو فرمایا 4 پرندوں کو پالو۔ اب کون سے پرندے پالے اور کیوں پالے، یہ بحث الگ ہے۔ 4 پرندوں کو پالو، اور جب یہ آپ سے مانوس ہو جائے، ان کا گوشت کر کے، ان کا قیمہ بنا کر، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر، سب کے سب پرندوں کی، سب کے سب جانوروں کی گردنیں اپنے پاس رکھنا، اور باقی سارے جانوروں کا گوشت آپس میں مکس کر کے پہاڑیوں کے اوپر رکھانا۔ تو آپ نے 4 پرندے پالے، جب وہ بڑے ہو گئے، چاروں کی گردنوں کو کاٹ کر گردنیں اپنے پاس رکھی، ایک روایت کے مطابق گردنوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر رکھا، اور ان 4 پرندوں کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں مکس کر دیا، آپس میں مکس کر کے وہ گوشت دور جا کر پہاڑیوں پر رکھ دیا۔ اب اللہ کی بارگاہ سے نداء آتی ہے، ابراہیم اے پیارے خلیل، ان پرندوں کو، ان جانوروں کو جس طرح تو دنیا میں پکارتا تھا نا جب یہ زندہ تھے، اسی طرح ان کو آواز لگا کر پکار۔ ادھر اللہ کا خلیل پکارتا ہے، ادھر ان گوشت کے ٹکڑوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے، وہ گوشت کے ٹکڑے آپس میں ملتے ہیں، جو بوٹی جس جانور کی ہوتی ہے وہ اس جانور کے گوشت سے جا کر جڑتی ہے، اور بنا سر کے وہ جانور ابراہیم کی خدمت میں دوڑے چلے آتے ہیں، اور جب آپ کے پاس پہنچتے ہیں تو جس کا جو سر ہوتا ہے وہ اس دھڑ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا ہے نا، اب ان جانوروں نے کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی۔ کہا ابراہیم خلیل اللہ، تم نے ہمیں ذبح کس مقصد کے لیے کیا تھا؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو معاملہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کل کو تمہارے ساتھ بھی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم فرماتے اگلے ہی رات، اگلے ہی دن میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اگلے دن صبح اٹھ کر میں نے اپنے بیٹے کو سارا ماجرا سنایا، تو بیٹے نے کہا یا ابتی افعل، اے ابا جان جو تجھے حکم ہوا وہ کر دے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی، حضرت ابراہیم نے اپنے خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، لے اپنے بیٹے کی جگہ اس مینڈے کی قربانی دے لے۔ تو حضرت ایوب پر بھی آزمائشیں آئی، حضرت ابراہیم پر آزمائشیں آئی، خود حضرت یوسف کو لے لیں، بچپنے کی عمر میں مصر کے بازار میں بولیاں لگ رہی ہیں، بچپنے کی عمر میں باپ سے جدائی، بچپنے کی عمر میں بھائیوں نے اپنے گھر سے دور کر دیا، بچپنے کی عمر میں بکتے بکاتے خرید و فروخت ہوتے ہوتے مصر کے بازار میں پہنچے، اور وہاں پر جب کس نے خریدا اس کی بیوی کے ساتھ بھی آزمائش کا سامنا بن گیا، پھر جیل میں چلے گئے، جیل میں جا کر وہاں پر آزمائش کا سامنا، یعنی آپ کی بچپن سے لے کر جوانی تک کی عمر میں آزمائشیں آتی رہی، اور آپ آزمائشوں میں کامیاب ہوتے رہے، اور جب آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے اللہ نے مصر کی بادشاہت عطا فرما دی۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے جب آسمان سے دنیا پر تشریف لائے، جگہ جگہ آنسو بہاتے رہے، سجدے کرتے رہے، اور رب کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے، مولا میری لغزش کو معاف کر دے۔ اسی طرح دیگر انبیاء کو لے لو، کئی نبیوں کو آروں سے چیرا گیا، کئی نبیوں کو مصطفیٰ جان رحمت کو لے لو۔ مصطفیٰ جب تبلیغ کرنے جاتے کفار ناہنجار کیا کیا کرتے تھے؟ آپ کی پشت پر اوجڑی ڈال دیتے، راستے میں کانٹے بچھاتے، آپ کی گردن میں کپڑے کا پھندا ڈال کر اس کو دباتے، آپ کے پیچھے اوباش اور بدماش آوارہ قسم کے لڑکوں کو لگا دیا جاتا۔ اللہ کے انبیاء آزمائش آئی، آزمائشوں کو برداشت کیا، آزمائشوں پر صبر کیا، اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ آج وقت ہمارا ہے، یہ گرمی کی ہی مثال میں دیتا ہوں، یقیناً یہ بھی آزمائش ہے، اور ایک وظیفہ بھی بتاتا چلوں۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وظیفے پہ ہو سکے تو ابھی جمعہ پڑھ کے عمل کر لیں۔ میرے آقا نے فرمایا جب شدید گرمی ہو جیسے آج کل کا دن چل رہا ہے، آقا نے فرمایا بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج بڑی گرمی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا گرمی کے دم شدید گرمی ہو، بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج شدید گرمی ہے، اللہم اجرنی من حر جہنم، اے مولا میں تجھ سے جہنم کی گرمی سے پناہ مانگتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ گرمی میں یہ دعا کرتا ہے، ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے کہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج بڑی گرمی ہے، مولا جہنم کی گرمی سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے جہنم کو مخاطب کر کے اے جہنم تو گواہ ہو جا، میرا بندہ تجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، میں نے اپنے بندے کو تجھ سے پناہ عطا فرما دی۔ گرمی یقیناً ہے، آج یہ وظیفہ کرے، نماز ہو جائے، دعا ہو جائے، دعا مانگے یا اللہ آج بڑی سخت گرمی ہے، لا الہ الا اللہ، بڑی سخت گرمی ہے، مولا ایسا کر اس گرمی کے صدقے میں، اس گرمی کو برداشت کرنے کے صدقے میں، اس گرمی پر صبر کرنے کے صدقے میں مجھے جہنم کی گرمی سے محفوظ فرما دے۔ تو آج کا ایک یہ وظیفہ بھی دوسرا آزمائشوں کی بات کر رہا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کو عرض فرمایا کہ میں دنیا کے اوپر جو سب سے بڑا عبادت گزار بندہ ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج ہماری حالت کیا ہے، یہ ذرا سی دھوپ برداشت نہیں ہو رہی۔ آپ کہیں گے قاری صاحب ذرا سی دھوپ تو نہیں، دھوپ تو بڑی تیز ہے، دھوپ واقعی تیز ہے، لیکن غور کریں اس دھوپ کے بدلے میں دنیا میں کسی کا دل دکھا کر قبر میں گئیں گے، جہنم کی آگ کا اللہ نہ کرے سب سے ہلکا عذاب بھی مل گیا تو کیا بنے گا؟ آج ابھی 5 منٹ کے لیے لائٹ بند ہو جائے تو ہمیں پتہ لگ جائے ہم کتنے پانی میں ہیں، اور جو اتنے بڑے بڑے گناہوں کی گٹھلیاں لے کر قبروں میں جا رہے ہوں گے ان کا بنے گا کیا؟ تو آج کا موضوع کیا ہے کہ ہم آزمائشوں پر صبر کریں۔ آزمائش پر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کے صدقے برکتیں عطا فرمائے گا، درجات بلند کرے گا۔ میں نے شروع میں حدیث پاک بیان کی، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ میرے کسی امتی کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی رنجش پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ اس کانٹے کے بدلے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے یا اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا۔ تو ایک بندہ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا جبریل علیہ السلام کو کہ دنیا کے اوپر میں سب سے بڑھ کر عبادت گزار بندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے عرض کی ٹھیک ہے حضور چلتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس لے گئے کہ جس کے پاؤں اور بازو جذام کی وجہ سے کٹ چکے تھے، جذام ایک بیماری ہے اس کی وجہ سے کٹ چکے تھے، اور اس بندے کی زبان پر جاری تھا مولا جب تک تو نے چاہا ان پاؤں اور ہاتھوں سے مجھے نفع عطا کیا، اور جب چاہا ان کو لے لیا، اور میرا مقصود اپنی ذات کو ہی رکھا، میری امید اپنی ذات تک ہی رکھی، مولا میرا مقصود تو بس تو ہی تو ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا جبریل سے میں نے تمہیں کہا تھا مجھے کوئی عبادت گزار بندہ دکھاؤ، یہ بندہ تو کیا ہے؟ آپ نے عرض کی حضور اس بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے اس سے بڑھ کر عبادت گزار زمین پر بندہ کوئی نہیں تھا، اور اب مجھے یہ حکم ہے کہ میں اس کی آنکھوں کو بھی لے لوں۔ حضرت جبریل نے اس کی اشارہ کیا تو اس بندے کی آنکھیں بھی نکل کر زمین پر آ گئی۔ اب بھی وہ بندہ کہتا ہے مولا تیرا شکر ہے کہ جب تک تو نے چاہا مجھے ان آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، اور جب چاہا ان کو لے لیا، اور میری امید اپنی ذات تک رکھی، مولا میرا مقصود تو تو ہی ہے، مولا میرا مقصود تو تو ہی ہے۔ حضرت جبریل نے عرض کی اس بندے سے جا کر آؤ مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہاری آنکھوں کو واپس کر دے، اللہ تمہارے بدن کو بیماری سے دور کر دے۔ وہ بندہ کہتا نا جی نا، میرا رب میرے اس دکھ میں راضی ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے، اگر میرا رب میری اس تکلیف میں راضی ہے مجھے صحت نہیں چاہیے۔ یونس علیہ السلام یہ دیکھ کر فرماتے واقعی زمین پر اس بندے سے بڑھ کر عبادت گزار بندہ کوئی نہیں۔ اب آپ بتائیں اس بندے کے جسم میں کون سی ایسی بیماری تھی جو موجود نہیں تھی؟ جذام کی وجہ سے ہاتھ پاؤں جسم سے جدا ہو چکے تھے، آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی تھی، پھر بھی زبان پر کیا جاری تھا؟ مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے، یا خدا تیرا شکر ہے۔ اور آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم زبان پر شاید شکریہ کے الفاظ نہیں لاتے۔ شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، شکر نعمت کو
آج موٹی موٹی مثالیں میں دینے لگا ہوں آپ کو. ایئر کولر جس گھر میں ہے، بجلی بھی ہے، پانی ڈالا ہے، بیچ میں برف بھی رکھی، بڑی ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے، سکون آ گیا. یہ سکون آیا، اے کاش زبان پر جاری ہو، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ٹھنڈی ہوا کی نعمت سے نوازا. ایئر کولر والا کیا کہتا ہے، کدی پیسے آئے نا میں اے سی لگاؤں، بڑا مزہ آئے. اور اللہ کے بندے، ہو سکتا ہے اے سی تیرے نصیب میں اچھا ہی نہ ہو، اے سی آئے تو نافرمان ہو جائے، اللہ نہ کرے. تو اللہ نے جو عطا کیا، اللہ نے جو دیا، اس پر شکر کرتے ہوئے زندگی گزارے تو انشاءاللہ اس پر شکر کرنے کی برکت سے اللہ اس نعمت کو اور زیادہ بڑھا دے گا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو مصیبت پہنچی اور اس نے اس مصیبت کو چھپایا، آج ہمارے ذرا سا سر میں درد ہو جائے نا، جب تک پورے محلے میں اعلان نہ ہو جائے میرے سر کو سکون ہی نہیں آتا. اور پچھلے جمعہ میں نے باتیں کی، آج تھوڑے سے کوئی نیک عمال کرنے میں ہم سبقت لے جائیں، جب تک پورے علاقے کو پتہ نہ لگ جائے ہمیں سکون ہی نہیں آتا. تھوڑا سا بخار آ جائے، تھوڑا سا زکام آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، بندہ ہر دوسرے بندے کے آگے گاتا پھرتا ہے. بس یار کیا بتاؤں، گزارا نہیں ہوتا، سارا دن لوٹ لوٹ پھرتے ہیں، سارا دن آوارہ گردی میں گزر جاتا ہے، کاروبار کے چکر لگا لگا کے تھک جاتے ہیں، سارا دن دکان میں ویلے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی گاہک ہی نہیں آتا. جس کے پاس دکانداری نہیں، کاروبار نہیں، وہ کہتا ہے جی سارا دن دھکے کھا کھا کے تھک جاتے ہیں، کاروبار ہی سیٹ نہیں ہو رہا، نوکری نہیں مل رہی. تو جس کے پاس نوکری نہیں وہ نوکری نہ ملنے پر رو رہا ہے، جس کے پاس نوکری ہے وہ گاہک کے نہ آنے پر رو رہا ہے. لیکن یہ نہیں سوچ رہا کہ نوکری نہ ملنے کے باوجود بھی، کاروبار نہ چلنے کے باوجود بھی وہ رب بھوکا نہیں سونے دیتا. یہ بھی نعمت ہے کہ پریشانی ہے، تکلیف ہے، وہ رب پھر بھی بھوکا نہیں سونے دیتا. اس پر کبھی شکر کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا، آخری حدیث بیان کر کے ختم کرتے ہیں. آقا نے فرمایا، جس کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اس مصیبت کو چھپاتا ہے، لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا، تو اللہ پر حق ہے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں پر صبر کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.